अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल व करम से अपने अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे, खुशहाल होंगे और अपनी लाइफ को अल्लाह के फजल व करम के सदके इंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, खुशहाल रखे और आबाद रखे। मेरी आप सब लोगों के लिए सिर्फ दुआएं हैं और ये दुआएं ही मैं दे सकती हूँ। और दुआ एक ऐसी नेमत है कि ये कभी नहीं किसी को मिलती, तभी कोई देता है जब किसका दिल किससे खुश होता है, वरना तो फिर बदुआएं ही हम लोग जमा करते हैं। लेकिन कोशिश करनी चाहिए हम सबको, गुस्सा भी हो ना तो बदुआ ना दे, कोई बात नहीं, अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है और अल्लाह ही हमारे लिए काफ़ी है, हमारी दुआएं सुनने के लिए, हमें अता करने के लिए, हमें माफ़ करने के लिए, हमारी गलतियों से दरगुजर करने के लिए। हर इंसान ख़ताकार है, ख़ता के बग़ैर तो कोई है ही नहीं ना। जब है ही नहीं कोई तो फिर किसी और को क्या कुछ कहना, क्या ना कहना। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना, मैं आपको बताऊंगी कि दुरूद शरीफ पढ़ने से आप अपनी लाइफ में क्या कुछ कर सकते हैं। पहले मेरा दिल था कि आज मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मतलब बहुत अच्छा वजीफ़ा और वो बताऊं। फिर मैंने सोचा है कि रबीउल अव्वल है, बिस्मिल्लाह का भी कोई जवाब नहीं है। बिस्मिल्लाह एक ऐसी खूबसूरत आयत है कि कोई हिसाब नहीं, लेकिन दुरूद शरीफ चूँकि रबीउल अव्वल है, इसका भी कोई, इसके साथ भी अल्लाह की रहमत और फजल व करम का कोई भी ठिकाना नहीं है। आप यकीन करें, मैं आज आपको इतना अच्छा तरीका, इतना आसान तरीका बताऊंगी कि आपकी ज़िंदगी एकदम 100% अच्छी तरफ को टर्न कर जाएगी। आपको खुशहाली मिलेगी, सुकून मिलेगा, अगर बीमारी है तो सेहत मिलेगी, अगर आपके दिल में कोई टेंशन है, डिप्रेशन है, उससे निजात मिलेगी, अगर कोई हाजत है कबूल होगी इंशाअल्लाह ताला। देना अल्लाह ने, मैंने नहीं देना, मेरी औकात ही क्या है। मैं तो खुद से अपने मुंह से एक मक्खी उड़ाने की भी सकत जो है वो नहीं रखती, लेकिन अल्लाह तो मेरा सब कुछ कर सकता है ना। बात तो अल्लाह पे जाके ख़त्म होती है कि अल्लाह से हमें मांगना है और उसने ही हमें देना है इंशाअल्लाह ताला, और वो देगा। जब हमारा यकीन होगा तो वो देगा। तो सबसे पहले मैं आपको एज़ यूजुअल दुआ सलाम कर लूँ। या रब्बुल आलमीन हमें खैर और अपने करम की बरकतों से फैज़ याब फरमा, आमीन। हम सब की दिली तमन्नाएं और मुरादें पूरी फरमा, आमीन। ए अल्लाह हमें हर दुख, बीमारी, परेशानी से महफूज फरमा, रिज़्क़ में कशादगी और बरकत अता फरमा। या अल्लाह हमें ईमान और सेहत के साथ खुशगवार ज़िंदगी अता फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हम सब को नेक हदायत दे, हमसे राज़ी हो जा, आमीन या रब्बल आलमीन। अगर वो हमसे राज़ी हो जाए तो फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं रह जाता ना। अल्लाह करीम अपनी इंतहाई खुसूसी शफ़क़त और रहमत के साथ आपकी मेरी तमाम मुश्किलात को दूर फरमा दे। अल्लाह करीम आपके हर गम को खुशी और आपकी हर दुआ, हर जायज़ तमन्ना पूरी फरमा दे, आमीन इलाही सुम्मा आमीन। अल्लाह हम सब की दुआओं को शर्फ़ कबूलियत बख्शे और अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह कुन कहे तो फ़यकून हो जाए, फिर मुश्किल किस चीज़ की, हमें किस चीज़ की टेंशन है। हम तो उस रब और उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं कि अगर हम उनकी रस्सी से लटक जाएं, हर चीज़ उसके हवाले कर दें तो टेंशन ही बाकी नहीं रहती। सिर्फ हमें भरोसे और यकीन की कमी है। काम अल्लाह ने करना है, उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। हाथ पे पड़ी हुई चीज़ हम नहीं खा सकते जब तक वो अल्लाह हमें दे ना दे, याद रखें। अल्लाह हमें तेरी रज़ा चाहिए, हमें इसमें कोशिशों की तौफीक दे दे, आमीन। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तीसरे कलमे के बहुत करिश्मात हैं, इसको बहुत पढ़ा करें। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे नबी पे अरबों खरबों दरूद व सलाम। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ू बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ऐ हमारे रब हमें बख्श दे और हमारे इन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं, और हमारे दिलों में अहले ईमान के लिए कोई बोझ ना रख। ऐ हमारे रब बेशक तू शफ़क़त और मेहरबानी करने वाला है। या अरहमर राहिमीन, तेरे लुत्फ़ व करम हम पर बेशुमार है, इसमें क्या शक है। तेरी अताओं से हमारे दामन भरे हुए हैं, भरे हुए। बेशक हम सब नाशुक्रे हैं। हमें जो बेशुमार नेमतें तूने अता की हैं, हमें इन नेमतों का के तो शुक्र नहीं करते। जो नेमत हमें तूने मसलहत के तहत नहीं अता की, इस पर रोते और पीटते। ये तो 100% सही है। और अपने आप को मजलूम समझते हैं। ना ही हमें सब्र करना आता है और ना ही शुक्र। या अल्लाह हमें सिखा दे सब्र भी और शुक्र भी। अल्लाह ने कहा है ला शक्कर तुम लाज़ीदन्ना तुम, अगर तुम मेरा शुक्र करोगे मैं तुम्हें और बहुत ज़्यादा दूंगा, लेकिन अगर मेरी नाशुक्री करोगे तो फिर मेरा अजाब बहुत सख्त। या रब्बुल इज़्ज़त हमें सब्र और शुक्र करने वाला बना दे, नेमतों का कदरदान बना दे। या रहमर राहिमीन, जो बेगुनाह कैद है इन्हें कैद से रिहाई अता फरमा दे, आमीन। या रब जो मजलूम है इन्हें जुल्म से निजात दे। या इलाही हम सब की जायज़ हाजात पूरी फरमा। इलाही हमें हिकमत अता कर, क्योंकि तूने जिसे हिकमत अता की इसे तूने खैर कसीर से नवाजा। या रब्बुल इज़्ज़त हमें और हमारी आल औलाद को इल्म नाफ़े के ज़ेवर से आरास्ता और पैरास्ता कर दे। इस्लाम की रोशनी से हमारे दिल मुनव्वर कर दे। तेरे नूर की रोशनी हमेशा हमारे साथ रहे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। या रब हम सबको चैन सुकून और आफ़ियत अता कर। या अल्लाह तंग दस्तों की तंग दस्ती दूर कर दे। या इलाही बेरोज़गारों को अच्छे रोज़गार अता फरमा। या रहमर राहिमीन, जो बे औलाद इन्हें नेक और साले औलाद अता कर। जिन्हें तूने औलाद से नवाजा इन्हें अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत की तौफीक अता फरमा। सबसे बड़ी ज़रूरी बात ये है, क्योंकि अब वालिदैन के पास तरबियत का टाइम नहीं है। अब तो औलाद जो है ना वो वालिदैन के वालिदैन है, और वालिदैन अब उनके बच्चे हैं। अब उनको अपने बच्चों से तरबियत लेनी पड़ती। अब ये वक्त आ गया है सबको, सबके ऊपर, कि अब बच्चे माँ बाप बन गए, और ये क़यामत के करीब होने की निशानी है। जब किसी ने पूछा था ना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी, आपने कहा जब लौंडी मलका जनेगी। तो आप यकीन करें उस वक्त हमें क्लास 3-4 में अक्ल ही नहीं आ रही थी, ये लौंडी मलका जनेगी। लौंडी तो काम करने वाली को कहते, वो मलका कैसे पैदा करेगी। अब समझ आई कि माँ आगे पीछे फिरेगी चमचागिरी करती औलाद की, और वो माँ बाप बनकर हमारे ऊपर हुक्मरानी करेगी। तो ये क़यामत के करीब का वक्त है, तो बी केयरफुल सारे, क्योंकि आ गया ये वक्त। हम अपने वालिदैन की फर्मा बरदार आखिरी लोग थे, और बस इसके बाद अब हमारे अब के वक्त से वालिदैन अपनी औलाद के फर्मा बरदारों में से है। मेरी बात को मजाक ना समझे, ये सच है जो मैं बता रही। अब तो औलाद का हुक्म चलता है ना, क्या हो क्या ना हो। अब माँ बाप डरते हैं, पहले औलाद डरती थी। बाप दरवाज़ा खोलता था उनकी जान निकल जाती थी, माँ उठ के बोलती थी, बच्चे जिधर थे उधर उनको सांप सूंघ जाता था। लेकिन अब बच्चों की आवाज़ सुन के माँ बाप को सांप सूंघ जाता है। आ गए, अब डांटेगी। अल्लाह माफ़ करे। दुआ करें अल्लाह नेक बच्चे हों, हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे, हमसे राज़ी हो जा। हमें, हमारे वालिदैन, हमारी अज़वाज, हमारी आल औलाद को जिनसे हम दीन की खातिर मोहब्बत करते हैं, सबको अपने अर्श के साए में जगह नायत फरमा। हम सब तमाम मुसलमानों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। जो तेरे पास आ गए हैं इन्हें बख्श देना, और जो पीछे आने वाले हम
ہم سب اللہ سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، قبر کے عذاب سے معافی دے یا ارحم الراحمین۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے انہیں اس سے نجات دے، خاص کر کشمیر کا فیصلہ بغیر جنگ کے امن کے ساتھ کر دے، آمین۔ یہ دعائیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ہمیں کرنی چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وضو کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہوتی، لہٰذا وضو کو بہت دھیان سے کریں۔ کئی لوگ پاؤں کو میں نے دیکھا کہ یوں ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں بس مسا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ حضور پاک نے کہا خشک ایڑیوں والے جہنم میں جائیں گے۔ اپنے پاؤں کو بھی اچھی طرح دھوئیں، اپنے غرارے بھی کریں، ناک میں بھی اچھی طرح پانی ڈالیں اور پھر باہر 3 دفعہ نکالیں اور وضو میں بہت دھیان دیں۔ اور سلام پھیرنے سے پہلے آپ نماز کے اندر ہی پڑھ لیا کریں، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ونعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین 3 دفعہ۔ ایک تو آپ اپنی نعمتوں کا شکر کر دیں گے جو اللہ نے آپ کے والدین کو دی، اگر آپ مناسب سمجھیں آپ کے پاس اپنے والدین کے لیے ٹائم ہو تو اپنے والدین کے لیے، اپنے لیے جو اللہ نے ہمیں دی، اور پھر اپنی اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار کر دے، اس کی دعا کر لیا کریں۔ ایک ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما 3 دفعہ سلام پھیرنے سے پہلے جو پڑھے گا اس کے بیوی بچے اور میاں سب میں پیار محبت اور اتفاق ہوگا۔ تھوڑی سی محنت کر لیا کریں ہم سب، کوئی بات یاد رکھنے کی بات ہے۔ باقی تو سارے ماشاءاللہ گھر گھر میں لوگ پڑھتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، شریف بھی پڑھ، سب کچھ کرتے ہیں۔ صرف کچھ دعائیں ہیں جو کس موقع پہ کرنی ہے، یاد تو اتنا ہی رکھنا ہے نا۔ بات یہ ہے کہ جو انسان ہے نا وہ بہت ناشکرہ پیدا ہوا ہے، بہت ناشکرہ پیدا ہوا، کہتا ہے بھائی یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں۔ صرف ہم یہ یاد کریں جب ہم لوگ چھوٹے تھے کیا اتنی آسائشیں تھیں؟ نہیں تھی۔ بہت پیسے والوں کے پاس بھی نہیں تھی، اب تھوڑے پیسے والوں کے پاس بھی سب کچھ ہے۔ اور اس وقت بہت بڑے بڑے گھروں میں بھی بچوں پہ کنٹرول تھا، کھانے کا، پینے کا، کھیلنے کا، اٹھنے کا، سونے کا۔ اب بچوں کے لیے منتیں ڈال کے ماں باپ کھلاتے، کھا لو پی لو پی لو، یہ لو، آگے پیچھے لے کے پھرتے ہیں۔ پہلے گھر میں کسی کسی کے پاس گاڑی ہوتی تھی، اب کئی کئی گاڑیاں کھڑی ہیں، کئی گاڑیاں نہ سٹارٹ ہونے کی وجہ سے بیٹریاں رہ جاتی ہیں، کھانے پینے کے اتنی نعمتیں ہوتی ہیں چکھ نہیں سکتے۔ تو ہمارے حالات برائی کی طرف نہیں، ہائی مہنگائی، ہائی مہنگائی جھوٹ ہے۔ اس وقت جب دسترخوانوں پہ ایک ایک کھانا ہوتا تھا اب 10 ہے، تو پھر تنگ کیسے ہے؟ کھلا ہی ہے نا، آسانی بھی ہے۔ تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو انجوائے کریں، اور جتنا ہی ہم شکر کریں گے اتنا ہی میرا رب اور عطا فرمائے گا۔ اللہ نے کہا ہے پس جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ میں چند روزہ دنیا کی زندگی کے برتنے کے لیے یوں ہی سا اسباب ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے۔ اور ان کے لیے جو ایمان لائیں اور صرف اپنے ہی رب پر بھروسہ رکھیں اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچیں اور غصے کے وقت معاف کر دیں۔ سورہ شورہ کی آیت نمبر 36-37۔ شکلوں صورتوں میں کبھی نہ جائیں، باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ کوئی اچھا بولے ضروری نہیں کہ وہ اچھا ہے، اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہے؟ کتنا خوبصورت مور ہے، ہم اس پہ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، مور ہے، اور وہ سانپ کھاتا ہے، کیڑے کھاتا ہے، گند کھاتا ہے۔ لہٰذا یہ تو کیا وہ پنجابی کی کہاوت ہے، یا راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے۔ اس راستے پہ چلیں تو آپ کو سمجھ آئے گی راستہ کیسا ہے، کسی سے واسطہ پڑے تو پتہ چلے گا کہ وہ شخص کیسا ہے یا کیسی ہے۔ اللہ کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے
اور دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ کی محبت میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی بڑا۔ رزق کے فراخ اور تنگ ہونے کی وجہ کیا رب کی طرف سے عزت اور ذلت ہے یا پھر آزمائش ہے؟ جانیے اللہ کی کتاب سورہ فجر پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ کا کلام سن کر اس پر غور و فکر کیا کریں، دیکھا کریں کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، میرے لیے حکم کیا ہے۔ ایک بادشاہ شکار پر نکلا تو ایک کسان کو ہل چلاتے ہوئے دیکھا۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا، دن میں کتنا کما لیتے ہو؟ کسان نے جواب دیا، 4 روپے، صرف 4 روپے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیسے خرچ کرتے ہو؟ کسان نے کہا، 1 روپیہ خود پر خرچ کرتا ہوں، 1 روپیہ قرض دیتا ہوں، 1 روپیہ قرض واپس بھی کرتا ہوں اور 1 روپیہ دریا میں ڈال دیتا ہوں۔ اب بادشاہ حیران ہوا اور بولا، تمہاری باتوں کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا۔ کسان نے کہا، 1 روپیہ خود پر اور اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہوں، 1 روپیہ، اور 1 روپیہ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہوں، مطلب قرض دیتا ہوں تاکہ کل میری اولاد بھی میری خدمت کرے، میری عزت کرے اور میری ضرورتوں کا خیال کرے۔ ان کو اس طرح میں ان پہ لگاتا ہوں تاکہ کل کو جب وہ بڑے ہو جائیں تو وہ مجھ پر لگائیں گے، میری خدمت خاطر کریں گے، میرا حکم مانیں گے۔ اور 1 روپیہ قرض واپس کر دیتا ہوں، اور یعنی اپنے والدین پہ خرچ کرتا ہوں، اور 1 روپیہ دریا میں ڈال دیتا ہوں۔ بادشاہ حیران ہوا، بولا تمہاری باتوں کا مطلب؟ اس نے کہا، بچوں پر اس لیے خرچ کرتا ہوں، ان پہ قرض دیتا ہوں ان کو تاکہ وہ بڑھاپے میں مجھ پر خرچ کریں۔ 1 روپیہ والدین پر خرچ کرتا ہوں، مطلب قرض واپس کرتا ہوں کہ جو والدین نے اپنی جوانی اور اپنی ساری کمائی بچوں کو پڑھانے لکھانے شادیاں کرنے قابل کرنے کھڑے کرنے پہ لگا دی، تو وہ قرض ہے والدین پر۔ بات یہ ہے کہ کون سی اولاد ہے جو وہ قرض اتار رہی، دیکھنے کی بات سوچنے کی یہ ہے۔ اور وہ سب پر لگاتے ہیں، بیٹیاں بیٹے سارے۔ اور والدین پر خرچ کرتا ہوں، مطلب قرض واپس کرتا ہوں جو انہوں نے بچپن میں مجھ پر خرچ کیا، اور 1 روپیہ اللہ کی راہ میں کسی غریب کو دیتا ہوں، مطلب دریا میں ڈال دیتا ہوں، جس کا اجر مجھے اس دنیا میں نہیں چاہیے، لیکن مجھے انشاءاللہ اس دنیا میں اللہ رب العزت عطا فرمائے گے۔ یہ اس نے کہا۔ یہ تو تھی ہماری آج کی بہترین باتیں۔ تو اب ہم لوگ جاتے ہیں درود شریف کی طرف، درود شریف کی طرف کہ جو میں آپ خوش و خرم زندگی گزارنے کا راز کیا ہے، درود شریف۔ آج میں آپ کو آسان طریقہ بتاتی ہوں جس سے آپ کی ساری حاجتیں پوری ہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہیں اپنا دوست کہتے تھے، یہ دعا سکھائی کہ تم اسے ہر نماز کے بعد پڑھا کرو، تم پوری زندگی خوشحال رہو گے۔ کتنی آسان دعا ہے۔ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ونعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اور کہا، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم انی، اے اللہ مجھے توفیق دے میں کروں ذکری کا تیرا ذکر، و شکری کا تیرا شکر، و حسن عبادتی کہتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق، حسن خلق۔ یہ حضور پاک نے کہا کم از کم 3 دفعہ ہر نماز کے بعد جو پڑھے گا، اللہم انا علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا، قیامت تک وہ تنگ دستی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ اور اگر آپ 1 2 3 تسبیحاں پڑھ لیا کریں، جب بھی آپ فارغ بیٹھے ہوں، بجائے ڈرامہ قسطیں دیکھ کے اپنے ذہن کو خراب کرنے کے، اللہ کے ذکر کو کر کے اللہ کو راضی کر لیا کریں، کتنا اچھا ہو جائے گا۔ اور کم از کم 3 دفعہ ضروری ہے۔ اور دوسرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو اپنا دوست کہتے تھے، ان کو یہ بتائیں باتیں خاص کر۔ اور جو شخص 1000 دفعہ درود شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان کرے گا۔ کوئی سا بھی درود شریف، ہر درود شریف کی اپنی خاصیت ہے۔ جس طرح مختلف پھولوں کی خوشبو ہے، مختلف ہوتی ہیں، ہر پھول کی اپنی خاص
خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح ہر ذکر کی اپنی الگ خاصیت ہوتی ہے۔ اور بزرگوں سے منقول ہے درود شریف پڑھنے والوں کی زندگی میں چین، سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے۔ وہ درود شریف پتہ کون سے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ درود شریف ابراہیمی ہی پڑھو، یہ ضروری نہیں ہے، یعنی کہ وہ کوئی پڑھ سکے، وہ 1000 دفعہ پڑھنا مشکل ہے، ایک تسبیح کوئی پڑھ لے گا، 2 پڑھ لے گا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف ہے۔ دوسرا اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، پڑھنا آرام سے، سمجھ گئے، محمد پاس سلام بھیج۔ اور میں کہ اس درود کے پڑھنے کا ثواب 10,000 مرتبہ درود پڑھنے کے برابر ہے۔ جو تیسرا ہے نا، اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک، اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک، یہ بعض روایت میں ہے کہ اس کے پڑھنے کا ثواب جو ہے 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ہے۔ چوتھا درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ تو الحمدللہ بہت پڑھتے ہیں، خاص کر فجر کے فرضوں کے بعد اور مغرب کے فرضوں کے بعد اگر بغیر بولے کوئی پڑھے تو اس کی ہر حاجت پوری ہوتی، بولے بغیر، پھر دعا کرے جز اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، جز اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اجر دے جس کے وہ اہل ہے۔ اہل تو وہ مقام محمود پہ فائز ہونے کی ہے، میرے رب کے دوست ہیں، تو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر چھٹا ہے بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ساتواں ہے وصلی اللہ علی نبی محمد وسلم، وصلی اللہ علی نبی محمد وسلم۔ اور پھر آٹھواں ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ نوواں ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ دسواں ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، جو یہ درود پڑھتا تھا نا حضور پاک اسپیشل اس کو اپنے قریب بٹھاتے تھے، جب وہ محفل میں آتا تھا کہتے تھے اس کو میرے پاس یہاں بٹھاؤ، یہ پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اور پھر آپ دیکھیں 11واں ہے اللہم صلی علی محمد و آلہ الفی مرت۔ اور 12واں ہے صلی اللہ علی محمد النبی الامی۔ پھر 13واں ہے یا ودود صلی علی محمد آلہ و صحابی انک رحیم ودود، اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ اور 14واں ہے اللہم صلی علی محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ یہ 14 میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور بھی ہوں گے، آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر ایک میں مٹھاس ہے۔ آپ روزانہ 1000 مرتبہ پڑھیں، آپ کی زندگی میں عجیب خوشی، راحت، آسانی اور کامیابی آتی جائے گی۔ روز آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی نے کامیابی کی طرف مڑنا شروع کر دیا ہے، اور آپ کی زندگی میں خوشحالی، امن، چین، راحت اور ہر کام میں برکت ہے۔ پڑھ کے دیکھیں 1000 دفعہ روزانہ، کوئی بھی درود پکڑ لیں، دیکھیں 2 3 لفظوں کے ہیں، اس سے زیادہ آسانی اللہ اور ہمیں کیا دے۔ تو میری درخواست ہے کہ آپ یہ پڑھیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پھر اگر مجھے کل ٹائم ملا یا پرسوں میں تو میں بسم اللہ پہ بہترین وظیفہ آپ کو بتاؤں گی۔ بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ میرے گھر مہمانداری وغیرہ رہتی ہے، تو آج بھی میرے بیٹے کے دوست اور کچھ لوگ آ رہے ہیں ادھر لاہور سے، تو کوئی میٹنگز وغیرہ ہیں ان کی امپورٹنٹ، دعا بھی کرنا کہ اللہ میرے بچوں کو کامیاب کرے، اللہ سب کے بچوں کو کامیاب کرے، کسی کے پیچھے میرے بڑی گناہ گار کے بچوں کو بھی آسانیاں، کامیابیاں دے، نظر بددور، حسد، جلن، کینہ اس سے بچا کے رکھے، اور اللہ ہماری نظروں سے بھی ہر ایک کو بچا کے رکھے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، تندرستی، زندگی، صحت دے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا ایپیسوڈ پسند آئے گا اور آپ اس پہ مجھے اپنی رائے بھی دیں گے اور مجھے بتائیں گے کہ پڑھنے سے آپ کو کیا کیا کچھ فائدہ ملا ہے، انشاءاللہ ضرور۔ اور ماشاءاللہ بے شمار میرے واٹس ایپ پہ بھی میسیج آتے ہیں، فون بھی آتے ہیں، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ شکر ہے کہ لوگ پسند کر رہے ہیں، اور مجھے صرف یہی آپ کی دعائیں، یہی آپ کی چیزیں چاہیے۔ میں نے کبھی آپ کو نہیں کہا پورا سننا، آدھا سننا، سبسکرائب کرنا، لوگوں کو بھیجنا شروع سے آخر تک، جیسے آپ کو اچھا لگے، میری بات اچھی لگے سنیں،
نہیں اچھی لگے، آپ لگے کہ آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، بھلے ایک بات بھی نہ سنیں، نو پرابلم، اٹس اوکے، آپ خوش رہیں، آباد رہیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔